ملک عرب یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس ملک کے 3 طرف سے سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرہ کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر یعنی بحر قلزم جو مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج عمان و خلیج فارس ہیں۔ اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے۔ علماء جغرافیہ نے زمینوں کے طبی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصول میں تقسیم کیا ہے: حجاز، یمن، حضرموت، مہرہ، عمان، بحرین، نجد، احقاف۔ حجاز یہ ملک کے مغربی حصے میں بحر احمر یعنی بحر قلزم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حجاز سے ملے ہوئے ساحل سمندر کو جو نشیب میں واقع ہیں، تہامہ یا غور پست زمین کہتے ہیں، اور حجاز سے مشرق کی جانب جو ملک کا حصہ ہے وہ نجد یعنی بلند زمین کہلاتا ہے۔ حجاز چونکہ تہامہ اور نجد کے درمیان حاجز اور حائل ہے، اسی لیے ملک کے اس حصے کو حجاز کہنے لگے۔ حجاز کے مندرجہ ذیل مقامات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہیں: مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک، غدیر خم وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین تبوک کے محاذ میں بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ مقام ہجر میں جو وادی القرہ ہے وہاں اب تک عذاب سے قوم سمود کی الٹ پلٹ کر دی جانے والی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ طائف حجاز میں سب سے زیادہ سرد اور سبز مقام ہے اور یہاں کے میوے بہت مشہور ہیں۔ مکہ مکرمہ حجاز کا یہ مشہور شہر مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل قعیقاع، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتیلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ اسی شہر میں حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس شہر اور اس کے اطراف میں مندرجہ ذیل مشہور مقامات واقع ہیں: کعبہ معظمہ، صفا مروہ، منی، مزدلفہ، عرفات، غار حراء، غار ثور، جبل تنعیم، جعرانہ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے جو تقریباً 54 کلومیٹر سے کچھ زائد کے فاصلے پر بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال ذو الحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور خشکی کے راستوں سے حج کے لیے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ ہے، جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 4 کلومیٹر جانب شمال کو احد کا پہاڑ ہے، جہاں حق و باطل کی مشہور لڑائی جنگ احد لڑی گئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء ہے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی تعمیر کی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی بندرگاہ ینبع ہے جو مدینہ منورہ سے 117 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ خاتم النبیین عرب میں کیوں؟ اگر ہم عرب
کرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ عرب کی سیاسی پوزیشن۔ حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصے پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک بزم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رقابتوں ہی کے طفیل ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہرور تھا۔ عرب کی اخلاقی حالت۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگے تھے اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھناؤنا عمل تھا جو ان کی سرشت میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد۔ بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے جو حضرت بی بی سارہ کے مقدس شکم سے تولد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچیں اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام قیدار تھا بہت ہی نامور ہوئے اور ان کی اولاد خاص مکہ مکرمہ میں آباد رہی اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہی قیدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت اولو العزم شخص پیدا ہوئے اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصہ
بہت ہی جاہ و جلال والے شخص پیدا ہوئے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر 440 عیسوی میں ایک سلطنت قائم کی اور ایک قومی مجلس پارلیمنٹ بنائی جو دارالندوہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لوا کہتے تھے، اور مندرجہ ذیل 4 عہدے قائم کیے جن کی ذمہ داری 4 قبیلوں کو سونپ دی: پہلا رفادہ، دوسرا سقایا، تیسرا حجابہ، چوتھا قیادہ۔ قصا کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب، یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں جن کے فرزند ہمارے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔